اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں تھا کہ اے اللہ جو ہمارے پروردگار ہیں، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے اور اس کو ہمارے لیے اور ہم سے پچھلے لوگوں کے لیے اور پہلے لوگوں کے لیے خوشی کا دن بنا دیجئے۔ عید کے حوالے سے عید کا لفظ ہے لنا عیدن، کہ ہمارے لیے خوشی کا دن بنا دیجئے۔ عید کا معنی خوشی کا دن ہوتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے جس میں ہم گناہوں سے، معاصی سے بچ جائیں۔ جس دن اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچا لیں اور نافرمانیوں سے بچا لیں تو گویا کہ وہ دن ہمارے لیے عید ہی ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دنوں کو، راتوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی راحت اور خوشی کا ذریعہ بن سکیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث اور راحت کا باعث بن سکیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے عطا فرمائے ہیں، جیسے ہماری عیدیں ہیں یا اس کے علاوہ اور بہت ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً عطا فرماتے رہتے ہیں، تو ہماری خوشیاں گناہوں سے پاک ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور نافرمانیوں کے اندر الجھ جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کر گزرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کی رسول کی نظر میں مناسب اور بہتر نہیں ہوتے۔ اپنی خوشیوں کو اللہ کے شکر گزاری میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ نافرمانیوں میں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر نازل کر دوں گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، سو جس نے تم میں سے اس کے بعد ناشکری کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں یقیناً اس کو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا جہان کے لوگوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ سخت عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس بات کی تو کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا تھا یا نہیں اتارا تھا، اور کسی صحیح مضبوط حدیث میں بھی اس کا واضح تذکرہ موجود نہیں ہے۔ البتہ کچھ تفسیری روایات ایسی ہیں جن کے اندر دسترخوان کے اترنے کا بھی ذکر ہے اور نہ اترنے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ کچھ کا خیال تو یہی ہے کہ دسترخوان نہیں اتارا گیا تھا، ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا تو ڈر گئے تھے، تو اس لیے اتارنے کا تقاضا ہی نہیں کیا تھا، اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا، اس لیے دسترخوان اترا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کچھ احادیث ایسی ہیں، اگرچہ وہ درجے کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ایسے موقعوں پر ان کو معتبر سمجھا جاتا ہے، جیسے جامع ترمذی میں ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا تھا جس میں گوشت بھی تھا، روٹیاں بھی تھیں، اور بعض روایات سے مچھلی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری تھیں، اور بھی کئی ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اور شروع میں سب کو کھانے کی اجازت تھی، اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ دسترخوان تقریباً 40 دن تک اترتا رہا، ایک دن اترتا تھا، ایک دن نہیں اترتا تھا۔ اور
یہ بھی ہے کہ صبح کو اترتا تھا اور شام کو لپیٹ دیا جاتا تھا، اٹھا دیا جاتا تھا۔ بادل نمودار ہوتے، اس میں سے فرشتے دسترخوان لے کر اتر آتے۔ شروع میں سبھی کو کھانے کی اجازت تھی، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا کہ اس میں سے غنی لوگ نہ کھائیں اور اسی طرح ذخیرہ نہ کیا جائے۔ 2 پابندیاں عائد کر دی گئیں، لیکن انہوں نے ان دونوں پابندیوں کا پاس نہیں رکھا، کھاتے بھی تھے اور اس کے بعد اس میں سے کچھ ذخیرہ بھی کر لیتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی اس میں سے کھاتا تھا تو اللہ رب العزت اس کو غنی کر دیتے تھے۔ یہ اس دسترخوان کی برکات تھیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی کھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب فرما دیتے تھے، صحت عطا فرما دیتے تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے دونوں پابندیوں کی خلاف ورزی کی کہ ذخیرہ بھی کرنا شروع کر دیا اور غنی لوگوں نے بھی کھانے میں شرکت شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان پر پھر عذاب نازل ہوا۔ تو بعض روایات میں 80 اور بعض میں 83 افراد کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور جیسا کہ اللہ کا اصول ہے کہ جب بھی کسی انسان کی شکل مسخ ہوتی ہے تو پھر 3 دن کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ اس کو زندہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ بھی اس مالک کی عنایت ہے، عطا ہے کہ انسان کی تذلیل نہیں فرماتے۔ ہاں اگر وہ حد ہی کر دے تو اتنی سی سزا اس کو دی جاتی ہے جو 3 دن کے اندر اس کو نمٹا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو بسا اوقات ہم موبائلوں پہ اور ایسی دیکھتے رہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوتی، ان پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ جو قوم یہود حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے لوگ جو دریائے قلزم کے کنارے پر رہتے تھے، شہر ایلا، آج کل اس کو ایلات کہا جاتا ہے، وہاں پر مچھلی کے شکار کے نتیجے میں جن کو خنزیر اور بندر بنایا گیا تھا وہ واقعہ اور ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کی امت کے لوگوں کا یہ واقعہ اور ہے۔ بخاری شریف میں اور جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں میری امت کے بھی کچھ لوگوں کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا۔ اور مسند احمد میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان نہیں رکھتے ہوں گے کہ جن کی شکلیں بدلی جائیں گی، مسخ کی جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان ہوں گے بلکہ یصلون و یصومون و یحجون، کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے۔ تو پھر ان کی شکلیں کیوں مسخ کی جائیں گی؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ موسیقی اور گانے سننے کے بہت زیادہ عادی ہوں گے، یہاں تک کہ راتوں کو گانے سنتے سنتے سوئیں گے اور جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں سے مسخ ہو چکی ہوں گی۔ چنانچہ اس وقت کی صورتحال اگر جائزہ لیا جائے تو اس سے مختلف نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں کانوں میں لگا کر اور موبائل میں گانے اور فلمیں اور اس قسم کی چیزیں لگا کر سونے کا معمول تقریباً بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک وبا کی سی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ دور چونکہ موبائل اور سکرین کا دور ہے اور سارا ناچ گانا اب ہماری جیب میں ہے اور تنہائیوں کے اندر ہمارے پاس موجود ہے،
اس سے پہلے تک یہ تصور تو نہیں تھا، البتہ مجلسیں ایسی لگا کرتی تھیں جس میں ناچ گانے ہوا کرتے تھے، تو ایسی مجلسوں میں بھی انسان کو جانے سے گریز کرنا چاہیے جو خلاف شرع ہوں، شریعت کے خلاف ہوں۔ اب ہماری شادیوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ناچ گانے کے سوا کچھ نہیں رہا، اور اس قسم کی مجالس کا بھی مسئلہ بہت بھیانک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ شادیوں پر گانے چلتے ہیں اور رات دیر گئے تک چلتے رہتے ہیں، اور وہ سنتے سنتے ہی تقریباً سبھی لوگ رات کو سوتے ہیں، تو خدا نخواستہ قرب قیامت میں کسی ایسی آفت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس سے پہلے جہاں تک ممکن ہو سکے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔